بٹن وغیرہ لگانے کی اجازت ہے. صحیح آسان طریقہ احرام، اگر آپ اس طریقے سے احرام، دو طریقے میں آپ کورس کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل آپ دعائیں دیں گے، پورا آپ کا عمرہ اور پورا حج آپ کا اسی احرام میں ہو جائے گا. آپ کو بیلٹ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ آپ دوڑ بھی سکیں گے، آپ ٹانگیں بھی کھول کے چلیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ٹھوکر بھی نہیں لگے گی. یہ دو طریقے. سب سے پہلا طریقہ تو یہ کہ دونوں کو یہاں سے برابر کر کے دونوں سروں کو یہ انداز تھوڑا سا اوپر کھینچ لیں. اور ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ناف سے احرام اوپر ہوگا، کیونکہ مرد کا ستر جو ہے وہ ناف سے لے کے انکلوڈنگ نیز یہاں تک مرد کا ستر ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، احرام ان کا ناف سے نیچے ہوا ہوتا ہے، جب چادر ہٹتی ہے تو ستر ظاہر ہو جاتا ہے. وہ دکھانا بھی ناجائز ہے اور دیکھنا بھی ناجائز ہے. اور اسپیشلی وہاں پر عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پردے کا خاص خیال رکھنا ہے. اسلامی بہنیں بھی اوپر سن رہی ہیں کہ وہ بھی جب اپنا کپڑوں کا وہ کریں گی سلیکشن، تو ان کے لیے احرام ان کا نارمل ڈریس ہے، لیکن ان کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ ایسے کپڑے چنیں جو باریک نہ ہو، جس سے ان کے جسم کی رنگت ظاہر نہ ہو، اور جو سکارف وہ پہنیں گی وہ ایسا سکارف نہ ہو کہ جس سے بالوں کا رنگ ظاہر ہو. ٹھیک ہے، وہ ایسا سکارف پہنے جس سے ان کے جسم کی نہ رنگت ظاہر ہو چہرے کی، اور نہ کان نکلے ہوں. اور کچھ ہوتے ہیں کان کے پیچھے سے سکارف لیتے ہیں، یہ طریقہ ناجائز ہے اسپیشلی حج پر. دوسرا، ماتھا کور ہونا چاہیے، یہاں سے بال کور ہونے چاہیے. بہرحال پہلے اسلامی بھائیوں کا سن لیجیے. اچھا، یہاں سے آپ جو اوپر والا پلو ہے اس کو تھوڑا سا 4 انگل یا 1-2 گٹ اس کو لمبا زائد چھوڑ دیجیے. زائد چھوڑنے کے بعد اب اس کو آپ یہاں سے پکڑ لیجیے. اب اپنا سانس آپ اندر کریں گے. سانس اندر کرنے کے بعد یہاں سے آپ دونوں کو پکڑ لیجیے. یہاں سے آپ نے دونوں کو پکڑ لیا. اب یہاں سے آپ اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہاں سے چھوڑ دیں، اب یہ کہیں نہیں جائے گا. اب یہاں سے دوبارہ پکڑ لیجیے. یہاں سے پکڑنے کے بعد آپ اس کو واپسی لے کر آئیں گے. تو اب اس کو چاہے 1 دفعہ فولڈ کر لیں، 2 دفعہ فولڈ کر لیں. اب اس کا فائدہ دیکھیں، آپ جتنا مرضی ٹانگیں کھول لیں، یہاں سے تو گیپ نظر نہیں آ رہا. اب آپ آرام سے چلیں گے. اب یہاں سے آپ کو بیلٹ لگانے کی جو نیت ہوگی وہ یہ نیت نہیں ہوگی کہ آپ نے احرام کو ہولڈ کرنا. یہ مکروہ ہے اگر اس نیت کے ساتھ آپ بیلٹ لگائیں گے. بیلٹ لگانے کی نیت صرف یہ ہوگی کہ آپ ضروری کاغذات رکھ رہے ہیں، لیکن اس طرح آپ احرام کریں گے انشاءاللہ عز و جل یہ کہیں پر بھی نہیں جائے گا. تو یہ دوبارہ طریقہ سیکھ لیجیے. رائٹ کر لیں یا لیفٹ کر لیں، جہاں سے بھی آپ کے لیے آسانی ہو. ان کو برابر کر کے اوپر والا جو ہے اس کو تھوڑا سا زائد کر لیں. تھوڑا سا زائد کرنے کے بعد یہاں سے بالکل تھوڑا سا سانس اندر کر کے جتنا آپ مناسب ٹائٹ کر سکتے ہیں یہاں سے دونوں کو پکڑ لیجیے. دونوں کو پکڑنے کے بعد اس کو واپسی سائڈ پر لے کر آئیں گے. تو یہاں سے آپ دوبارہ پکڑیں گے دونوں کو، اور یہ آگے سے پردہ بھی ہو گیا اور یہ بالکل ٹائٹ ہو گیا. یہاں تک آرام سے آپ کر سکتے، یہ آرام سے. اب آپ اس میں چلتے رہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے نیچے والی چادر کا. اب اوپر والی چادر کیسے لینی ہے؟ اس میں بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی، بار بار ان کا پلو گرتا ہے. جب آپ نے احرام خریدنا ہے نا، آپ نے یوں چیک کرنا ہے اس کا سائز، کہ یہ جو چادر ہے یہ یہاں سے گھوم کے یہاں تک آنی چاہیے. اتنے سائز کی چادر آپ لیں گے. بہت سے لوگ چھوٹی چادر لیتے ہیں، وہ جب یوں کرتے ہیں نا وہ پیچھے ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے دوبارہ کھینچ ہی نہیں سکتے. اب طریقہ کیا ہوگا کہ یہاں سے آپ اس کو یہاں سے آپ اندر دے دیں گے ایک پلو کو. اب کیا ہو گیا، آپ کا پیٹ اور سینہ کور ہو گیا. اب اگر یہ چادر گر بھی گئی نا تو آپ کا سینہ اور پیٹ ظاہر نہیں ہوگا. یہ سب سے زبردست چیز ہے. اب آپ اس کو جب رائٹ سے لیفٹ شولڈر پہ ڈالیں، یہاں سے 2-3 بل دے دیں. بل دینے کے بعد آپ آرام سے اس کو پیچھے لے کر جائیں اور یہاں سے اس کونے کو اس کونے کو اس طرف لیں. اب آپ کا پورا حج ہو جائے گا. آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت، یہ آگے آ گیا، ضروری سمجھے تو یہاں سے اس کو اندر واپسی دے دو. اب یہ کہیں پر بھی نہیں جاتا. اب آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کو یوں کرنے کی، اب آپ یوں کریں گے تو یہاں سے بھی نیچے ننگا نہیں ہوگا جسم آپ کا. بہتر طریقہ تھوڑے سے ہاتھ سائڈ پہ نکال کے اللہ اکبر، پردہ بھی باقی ہے اور احرام بھی کہیں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو دوبارہ کرتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ایک پلو آپ نے احرام کے اندر دے دینا، اور اس طرح رائٹ ہینڈ سائڈ سے آپ ادھر سے کندھے سے لیفٹ شولڈر پہ ڈالیں گے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ سے یہاں سے تھوڑا سا اس کونے کو باہر نکالیں گے انشاءاللہ. اب یہ کہیں پر بھی نہیں جاتی. پیچھے سے بھی کور ہو گیا، آگے سے بھی کور ہو گیا، سائڈوں سے بھی کور ہو گیا، نیچے والا بھی ٹائٹ ہو گیا. اب کسی بھی ایکسٹرا چیز کی آپ کو یہاں پہ باندھنے کی ضرورت نہیں. اب اگر طواف کرتے کرتے، صحیح کرتے کرتے
چلتے چلتے یہ پلو گر بھی جاتا ہے پیچھے سے، یہ والا حصہ. اب کوشش، بلکہ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، کبھی بھی ایسے نہیں کرنا، کیونکہ احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں جو جائز ہوتی ہیں وہ ناجائز ہو جاتی ہیں. چہرے کا ڈھانپنا جائز نہیں ہوگا جب آپ نے احرام کی نیت کر لی، سر کا ڈھانپنا جائز نہیں ہوگا. اسپیشلی ایک عمرہ کرنے کے بعد جب ٹنڈ ہو جاتی ہے تو سر پر احرام چپکتا ہے. آپ نے یوں کیا نا تو یہ آپ کے سر پہ بھی آ جائے گا، اب وہ چپک جائے گا. اس طرح صدقہ ہو سکتا ہے، اور اگر زیادہ دیر تک رہا تو دم بھی واجب ہو سکتا ہے، تو پرابلم میں آ جائیں گے. اور پچھلے کسی کے منہ پہ لگ گیا، یوں کیا آپ نے، تو آپ کی وجہ سے اس پر دم یا صدقہ واجب ہو گیا. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. بالکل آرام سے اس طرح کر کے اس کو پیچھے سے لے آؤ. یہاں تک کوئی سوال احرام کا؟ ٹھیک ہے.